لا شريك له ولا شرك له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارا سال رہو بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ روزے بھل بخشا لے تے بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحمت دی کلام پھرا لے ساری بدبختی رب ٹال دسی خاکی ہن تاں سر سجدے وچ پا لے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تین روزے تین دن گزر گئے ہیں.
یہی مثال ہے ہماری زندگی کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، واللہ دے بندیا زندگی تمام ہوتی ہے۔ اسی طرح دن گزر جائیں گے، وقت بیت جائے گا۔ آج چوتھا روزہ ہے، پتہ نہیں چلنا پہلا عشرہ گزر جانا ہے، دوسرا گزر جانا ہے، تیسرا گزر جانا ہے۔ کوشش کریں، کاوش کریں کہ ہم یہ دن کچھ قیمتی بنا لیں۔ وقت جو گزر رہا ہے اس وقت کو قیمتی بنا کے گزاریں۔ اگر یہ وقت قیمتی بن گیا تو دن قیامت میں اس وقت کا پتہ چلے گا۔ ساری زندگی انسان کی شیشے کی طرح سامنے آ جائے گی۔ جو وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کے ذکر میں، روزے کی حالت میں، نماز میں، تراویح میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، درود شریف میں، جو وقت اس مصروفیت میں گزر گیا، دن قیامت میں انسان کہے گا کاش یہ جو میں نے 1 گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ مسجد میں آ کے گزارے تھے، ہائے میں تو سارا دن، ساری رات مسجدوں میں گزار دیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو قیمتی بنائے۔ مساجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو جو محبوب جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کو جو محبوب ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ ظاہر ہے جب بندہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، درود شریف پڑھے گا، استغفار کرے گا، ذکر میں مشغول ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک حدیث سناؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا، حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک بندہ صبح کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، چلا گیا اپنے کام میں، کاج میں، تجارت میں، زراعت میں، دکانداری میں، لین دین میں، معاملات میں، یعنی زندگی گزار رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے کہ ہائے بھائی جو مرضی کام کر رہا ہوں میں نے ظہر بھی مسجد میں ادا کرنی ہے۔ پھر آیا ظہر ادا کی، پھر چل پڑا، پھر دکانداری ہے، پھر تجارت ہے، پھر زراعت ہے، پھر معاملات ہے، پھر کام کاج ہے۔ پھر عصر آئی تو کہنے لگا نہیں عصر بھی میں نے مسجد میں ادا کرنی ہے۔ مسجد میں ادا کی، پھر چل پڑا، پھر کام میں کاج میں، کہا مغرب آئی میں نے مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اسی طرح
عشاء بھی مسجد میں ادا اس نے کی۔ سنیے گا، میرے مرشد نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی، جس کا یہ دل مسجد سے جڑا لٹکا ہوا ہے، سنو، قیامت والے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج نیزے برابر ہوگا، لوگ حیران پریشان ہوں گے، او میرے امتی، جو جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ بڑی بات۔ اس لیے یہ جو مہینے اور یہ جو وقت گزر رہا ہے، ہم جتنے آئے بیٹھے ہیں، کوشش کریں ہم ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ، سارے بولے زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارے۔ مغرب پہ آئے ہیں، اوابین پڑھے، صبح آئے ہیں، اشراق پڑھ کے جائیں، ظہر آئے ہیں، پہلے آئیں، چاشت پڑھے، ظہر کی نماز ادا کریں، پھر تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھے، جتنا ہو سکے مسجد میں گزارے۔ کیوں؟ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک قریب آتا، بلکہ رجب کا چاند نظر آتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 2 مہینے پہلے۔ اور بلکہ میرے سامنے اللہ کے محبوب کی دعا آ گئی ہے، رجب کا چاند دکھتا، میرا محبوب، میرا میٹھا مدنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور دعائیں کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان۔ اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار اللہ، بارک لنا فی رجب و شعبان، برکتیں نازل فرما، زندگی دا دھاگا اچا کر دے اللہ، اور ان دنوں کے اندر برکتوں کا نزول کر دے میرا اللہ۔ رجب والا مہینہ، شعبان والا مہینہ، اللہ اتنی برکتیں ڈال، اتنی برکتیں ڈال کہ اے میرے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے میرے مولا۔ رجب کا مہینہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہو میرے بھائیوں۔ رجب گزرتا رمضان کی تیاری میں، شعبان بھی گزرتا میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کی رمضان المبارک کی تیاری میں۔ آئیے رمضان آیا ہے، میری ماں فرماتی اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا والوں آؤ میں اپنے محبوب کا رمضان آپ کو بتاؤں۔ اما فرماتی ہے ہمارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو کس لیا کرتے تھے، یعنی دور ہو جاتے گھر سے۔ میرے نبی کی رات بھی دن بھی او دنیا والوں مسجد میں گزرتی، مسجد نبوی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی مسجد میں گزرتا،
رات بھی مسجد میں گزرتی، اور دنیا والوں ایسے لگتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ہمارا کوئی آپس میں رشتہ ہی نہیں ہے۔ کیا مانا؟ ہاں اتنا دور ہو جاتی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبادت کے اندر اللہ کے نبی مشغول ہو جاتے۔ اور آج ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر نظر دوڑائیں، ہمارا رجب کیسا گزرتا ہے، ہمارا شعبان کیسا گزرتا ہے۔ آئیے رمضان آیا ہے، ہم بھی اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑائیں، ہمارا رمضان کیسے گزر رہا ہے۔ آیا ہمارا رمضان مسجد میں دیا جائے، گھروں میں دیا جائے، ہمارا رمضان تلاوت میں دیا جائے، ذکر میں دیا جائے، یہ اس سے دور ہے۔ نہ میرا بھائی، نہ میرا بھائی، آج تو وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے جس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میری امت کے لوگوں یہ ایسا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اگر میں تمہیں رمضان اور روزے کی قدر بتاؤں کہ یہ مہینہ کتنا بڑا اللہ ہے، اور سنیے گا نوجوان بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں پھر تم اللہ کی دربار میں یہ دعائیں کرتے پھرو، یہ مانگتے پھرتے رہو، یا اللہ ایک مہینہ نہیں پورا سال ہی رمضان آ جائے۔ لیکن یاد رکھنا، بڑی باتیں سناؤں آج آپ کو، حیران ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رحمتیں فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کرم نوازیاں فرمائی۔ مہینہ ایک دیا ہے اور آواز آنے لگی ہے، اور میرے نبی کا امتی گھبرانا نہیں ہے، روزہ ایک رکھے گا ثواب 10 کا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روزہ ثواب، سارے بول لیں۔ آئیے یارو، انشاءاللہ عید والے دن یا عید سے پہلے گفتگو ہوگی۔ شوال کے بھی 6 روزے میرے نبی نے فرمائے، اس کا بھی ثواب سنیے گا۔ آئیے حیران ہو جائیں گے، جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں یہ کبھی نہیں سنی ہوگی، غور کرنا۔ یہ 11 مہینے گزرے، ادھر سے وہ 6 کیا مانا 6 روزے گزرے، یہاں 30 روزے گزرے، 6 اور 3 36 6 اور 3 سارے بولے 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دو، کتنا بنتا ہے 360۔ غور کرنا، اور سال کے کتنے دن ہیں؟ بولو تو صحیح، سال کے کتنے دن ہیں؟ 360۔ ارے اللہ کے بندیا، تو نے رمضان کے 30 روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، قربان جاواں اللہ نے تیرے کھاتے کے اندر پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیا ہے۔ او دنیا والوں، ہائے کتنی بڑی رحمتیں ہیں، اس لیے ان اوقات کو قیمتی بناؤ، ایسا قیمتی بنے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ رمضان آ گیا ہے، اللہ کا مہمان آ گیا ہے، ہائے مہربانیاں ہو گئی ہیں، موسلادھار رحمتیں برسنا شروع ہو گئی ہے، ہائے دریا رحمتوں کے چلنا شروع ہو گئے ہیں، منادی آواز دینے لگتا ہے، اور روزے دارو، روزے رکھنے والوں، یا باغی الخیر
اکبر یا باغی الشر اکثر، او نیکی کی طلب کرنے والا قدم بڑھا قدم بڑھا۔ آج ہم نے تیری نیکی کے نر کو بڑھا دیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں جٹا کے انداز میں کروں، آسان اور فہم لفظوں میں کروں، جس طرح کسی چیز کا سیزن لگ جاتا ہے۔ آئے تاجر بیٹھے ہو، کسی نے کہا یہ کماد کا سیزن ہے، کسی نے کہا یہ گندم کا سیزن ہے، کسی نے کہا باجرے کا سیزن ہے، کسی نے کہا یہ مونگ پھلی کا سیزن ہے۔ اپنے اپنے فروٹ کے سیزن، کوئی کون سا سیزن لگاتا ہے۔ سردیاں آئی ہیں، دور دور سے لوگ سفر کر کے جرسیاں لے آتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم نے سردی کا سیزن لگایا، کسی نے کہا میں نے فلاں چیز کا سیزن لگایا۔ آواز آنے لگی، اور میرے نبی کا امتی، میں نے تمہیں رمضان دیا ہے تاکہ تو رمضان میں نیکیوں کا سیزن لگا لے۔ نہیں سمجھے؟ رمضان میں تو یار بولو تو صحیح، رمضان میں نیکیوں کا سیزن لگائے۔ اللہ کیسے لگاؤں؟ ارے بابا جس طرح وہ پٹھان بھائی دور سے سفر کرتا ہے، بڑی چیزیں لے آتا ہے، لنڈے میں لے آتا ہے، بازار میں لے آتا ہے، ایک آل لے آتا ہے 10 کی، بیچتا کتنے کی ہے۔ اسی طرح یہ سیزن لگتے ہیں۔ میرے نبی کا امتی، یہ رمضان میں نے تمہیں نیکیوں کے لیے سیزن بنا دیا ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا میرے مرشد نے، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نفل پڑے گا۔ ارے بابا رمضان کے علاوہ نفل کا ثواب نفل میں ملتا تھا، آج نیکیوں کا سیزن آیا ہے، نفل پڑھے گا ثواب فرضوں کے برابر، فرض پڑھے گا 70 فرض کے برابر۔ اللہ ہم سب کو لے جائے مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ کے اندر، او اللہ دے بدیا ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب میں 1,00,000 نمازوں کے برابر دیتا ہوں۔ جب رمضان آتا ہے ایک نماز پڑھے گا 70 لاکھ نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ 70 لاکھ کو 5 سے ضرب دو، 3.5 لاکھ نماز کا ثواب ایک دن میں ملے گا۔ نیکیوں کا سیزن ہے، شاید پچھلے جمعے پہ بولا تھا یا نہ بولا تھا، سنیے گا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، فرمایا میرا امتی، جس بندے نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ میرا امتی یوں سمجھے، اللہ کے محبوب کیا سمجھے؟ فرمایا یوں سمجھے کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو۔ یہ حدیث ہے، اور یہ نبی کے میرے محبوب کا فرمان ہے، اور میرا ایمان ہے، میرے میٹھے مدنی کا فرمان سچا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، آپ کو مثال دے کے سمجھایا، جس طرح تاجر اپنا سیزن لگاتا ہے، اور مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا اور میرے نبی کا امتی، اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ تو رمضان میں نیکیوں کا سیزن لگا لے، نیکیاں ہی نیکیاں۔ ایک آیت پڑھے ثواب ہی ثواب، ایک حرف پڑھے 100 نیکی 100 درجے بلند۔ وضو کے ساتھ ایک حرف پڑھو، ایک حرف وضو کی حالت میں، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں، فرمایا 100 نیکی ملے گی، 100 درجے بلند ہوں گے، 100 گناہ نامہ سے مٹا دیے جائیں گے۔ اور رمضان میں ایک حرف پڑے گا 700 نیکیاں عطا کروں گا۔ بیٹھ کے پڑھے 50
ادھر ضرب لگاؤ، وضو کی حالت میں پڑے، دکان چلا رہا ہے، چل پھر رہا ہے، باوضو ہے، رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فرمایا 25 نیکیاں دوں گا، 25 درجے بلند کروں گا، 25 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دوں گا، اور اگر رمضان ہے تو 70 گنا زیادہ دوں گا۔ رمضان کے علاوہ سنیے گا، وضوئی کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں، نہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، نہ بیٹھ کے پردہ کیا ہے، وضو بھی نہیں ہے، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے، ٹریکٹر چلاتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، آئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہے۔ اور سنیے گا فرمایا اے اللہ کے نبی کا امتی، میں نے تیرے نال پیاری بہت ہے، ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں دوں گا، 10 درجے بلند کروں گا، اور 10 گناہ تیرے نام اعمال سے مٹا دوں گا۔ یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں سمجھنا شاید تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نام میرا امتی نانا، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، یعنی 3 حرف پڑے وضو کی حالت میں، نماز کی حالت میں تو 300 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان ہو تو 300 کو 70 سے ضرب دیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے آواز آتی ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کی طلب کرنے والا قدم بڑھا، آگے قدم بڑھا، آئے چھوڑ دے یہ ساری چیزیں، آجا میری رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، دریا بہ رہے، آجا میرے نبی کا امتی ہوتے لگا، آجا میرے نبی کا امتی اس بارش میں نہا لے۔ یا اللہ اگر آ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیے گا میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، سنیے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، شرط یہ ہے ایمان دل میں موجود ہو، عقیدہ توحید ہو، شرک کے اندر بیماریاں نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ یاد رکھنا میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی کھول کے بیان کیا تھا کہ عقیدہ درست ہو، توحید دل کے اندر ہو، شرک والی بیماری نہ ہو، روزہ بنے گا، نماز بنے گی، حج بنے گا، عمرہ بنے گا، صدقہ بنے گا، خیرات بنے گی، زکوٰۃ بنے گی۔ اگر دل والے کوٹھے دی اندر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بھلا مرضی جتنے روزے بھی رکھے، جتنے مرضی حج بھی کرے، جتنے مرضی خیراتیں کرے، جتنے مرضی صدقے کرے، اللہ کا قرآن کہتا ہے حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ ہم نے اس کے عملوں کو نہیں دیکھنا، وہ کہے کہ میں نے بڑے روزے رکھے، بڑے حج کیے، بڑی تلاوتیں یہ وہ کی، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، شرک کی بیماری اس کے اندر تھی، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا تھا، سجدہ اللہ کا تو غیر اللہ کی نام کے کرتا، منت منوتیاں نظر و نیاز کس کی؟ اللہ کے نام کی، وہ اور طرف چل پڑا تھا۔
حق میرا تھا اور میرے حق کو غیر اللہ میں تقسیم کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں ہر چیز برداشت کرتا ہوں، اپنے ساتھ بھیل پا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بار بار قرآن میں آپ قرآن پڑھا کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھا کریں۔ خدا کی قسم اللہ نے توحید کو اتنا کھول کھول کے بیان فرمایا ہے کہ ہر نبی کے ذمے اور ڈیوٹی بھی نہیں لگائی ہے۔ میرا پیغمبر تیری ڈیوٹی یہی ہے کہ دنیا میں جا کے لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھانا ہے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ، معبود کاللہ، سارے بولے معبود کلا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع اور نقصان کا مالک، سجدہ طواف منت پکار کے لائق، بگڑیاں بنانے والا، پتر دین والا، تیا دین والا، عزت ذلت دا مالک، ہاں بیڑے پار کرنے والا۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ دیا بندیا تیرا عقیدہ بھی اس طرح مضبوط اور پکا ہو جائے، اتنا پکا ہو کہ جتنے حالات آئیں، جتنے معاملات آئیں، تو میرا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکرے نہ مارے۔ رات دا جڑا ویلا ہوئے، صبح دا اجالا ہوئے، جو مرضی وقت ہوئے، حالات تیرے اوپر جس طرح آتے جائیں، عقیدہ مضبوط کر کے میری چوکھٹ پہ آ کر زمین میری ہوئے، زمین تیری ہوئے، جان جائے چلی جائے لیکن ایمان کا سودا نہ ہو پائے۔ یہ ہے توحید، اس پہ ہے بہت بڑی اللہ کی طرف سے انعام۔ دیکھتے نہیں ہیں؟ پڑھا کرو یارو، اور خصوصاً نوجوانوں، فیس بک والوں، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور یہ ٹک ٹاک بنانے والوں، ضرور بناؤ لیکن اس میں یہ گانے وانے نہ چلایا کرو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، ٹک ٹاک پہ گانے بناتے ہو، گانے اس نے گائے اور تم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے پھلاتے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، اللہ معاف کرے، یہ ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو؟ تھوڑی آواز کم کر رہے۔ ہم اپنے نامہ اعمال میں خواہ کے گناہ لکھوا رہے ہیں، اس لیے آپ وہ ایسی چیزیں کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے لوگوں کو، سارے بولے جس سے لوگوں کو، تلاوت کرو یار، ہاں تلاوت چلے آپ کا، یعنی کوئی بندہ واٹس ایپ ہے وہ کھولے، اس کے اندر دیکھے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت چل رہی، اور جب تو نے کسی کو تلاوت بھیجی، سنیے گا، تلاوت بھیجی تو نے اپنے اکاؤنٹ پر اور اپنے فیس بک اور اس چیز پہ تلاوت لگائی، سبحان اللہ، اور جو ہی تیرے فرینڈ نے، دوست نے اس کو کھولا اور قرآن کی تلاوت چل پڑی، اور اس نے کہا یار چھوڑو، مجھے یہ تلاوت کتنی پیاری ہے، مجھے سننے دو، فرمایا جو ہی تیرے فرینڈ نے، تیرے دوست نے، تیرے یار نے یہاں رب کے قرآن کو سنا، ادھر سے رب محمد نے رحمتوں کی موسلادھار بارشیں برسانا شروع کر دیا۔ میں دلیل دیتا ہوں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ وقت کا تعین نہیں ہے، نماز کے وقت ہے، صبح والی، ظہر والی، اثر، لیکن یاد رکھنا قرآن کی تلاوت کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں استاد جی، مفتی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، عصر کے بعد نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، تلاوت بولے یار کر سکتے ہیں، عصر کے بعد، صبح کی نماز کے بعد
جو بھی وقت ہو میرا بھائی ہو میرا نوجوان، تلاوت خود بھی کر، اپنے موبائل میں تلاوت رکھ، کسی کو بھیجنا ہے تلاوت بھیج۔ ہائے جب وہ تیرا دوست سنے گا تو اس کے کان میں قرآن کی تلاوتیں آئے گی، آواز آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کان لگا کر چپ کر کے اور میرے نبی دے امتیوں قرآن سننا تمہارا کام، لعلکم ترحمون، رحمت برسانا رب محمد کا کام ہے۔ عرض کر رہا تھا پڑھا کریں، دیکھتے نہیں ہیں کتنے مضبوط اور پکے ہیں حضرت بلال دور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توحید پہ اتنے پکے، ایمان پہ اتنے مضبوط اور پکے ہو گئے، ظالم آتے ہیں مارنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا والوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی، نیچے انگارے بچھائے گئے، لڑکوں نے گھسیٹنا شروع کیا، مارنے والوں نے چابک اور پتھر مارنے شروع کیے، لیکن اتنا مضبوط اتنا توحید پہ پکا دنیا والوں، زبان پہ ایک کوئی جملہ ہے، احد 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 احد، زبان پہ ایک کوئی جملہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آئیے دنیا والوں، آئیے ایک انداز اور سناؤں، آواز آتی ہے اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید پر ایمان پر اتنا مضبوط اور پکے ہو گئے، مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، ہائے اگارے بجھ جاتے تھے، لیکن جوان کے منہ کے اوپر اف بھی نہیں ہوتی، مسکراتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے گیت گاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا بلال اتنی مار کھاتے ہو؟ تو کہنے لگے یار جس طرح ایک بنانے والا برتن بناتا ہے نا، پھر اس کو کھٹکھٹاتا اور چیک کرتا ہے یہ برتن پکا ہے یا کچا ہے، اسی طرح بلال کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بلال ایمان اور محبت رسول میں سچا ہے یا پکا ہے۔ یہ تو ایک جان ہے، ہزاریں جانیں کیوں نہ ہو قربان کرنے کے لیے۔ یار لوگوں اور میرے بھائیوں نوجوانوں خصوصاً توجہ میری طرف کرو، یہاں ایک جملہ کہوں، قدر تو ان لوگوں کو تھی، قدر تو بولے سارے بولے بولے بولے، قدر تو ان لوگوں کو تھی یار۔ ہمیں کیا قدر ہے؟ ہمیں تو مفت میں دین ملا ہے نا، ہمیں مفت میں رمضان ملا ہے، قرآن ملا، ہم نے نہ کوئی مارے کھائی، ہمیں نہ کسی نے چابک مارے، بلکہ میں اکثر گفتگو میں ادھر ادھر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہماری تقریریں کیا تقریریں ہیں، ہمارے تقریروں سے پہلے جانے سے پہلے اشتہار چھاپے جاتے ہیں، وقت لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی محنتیں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھتے اور ادھر سے پتھر آتے۔ اللہ خود میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اماں نے پوچھا تھا کیا وقت ہو گیا؟ وقت تو بہت دوڑتا ہے یار، بہت بھاگتا ہے، چلو دیکھیں میری طرف وقت سمیٹتا ہوں۔ اللہ اماں نے پوچھا تھا، اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے وہ ایام جو تکلیف کے، اللہ میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا عائشہ مکہ کی زندگی تو ساری زندگی ہے، لیکن مجھ محمد کو طائف نہیں بھولتا۔ اتنے پتھر مارے لوگوں نے،
اتنی تکلیفیں دیں. اور دنیا والوں میں تو یوں کہتا ہوں آسمان کے فرشتوں کی بھی آنسو نکل آئے ہوں گے. اللہ شاعر کہتا ہے دنیا والوں یہ توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھا بھلیاں تے بھٹکانو راہ وکھایا رسول اللہ. وہی بھولے بھٹکے جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کی باتیں کیا کرتے, وہی بھولے ہوئے لوگ جو ماؤں کو مارتے, وہی بھولے ہوئے لوگ جو بہنوں کو مارتے, بیٹی کو زندہ درگور کرتے. انسانیت نام کی چیز بھی نہ تھی. میرے محبوب نے ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی غور کیجئے گا, میں یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نا باغ و بہار کا علاقہ ہے, میرا وہاں بیان تھا, تو انہوں نے کہا کوئی استاد جی کوئی ایسی آج گفتگو سنائیں کہ ایمان تازہ ہو جائے. سیرت کا موضوع انہوں نے مجھے دیا. میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگا, میں نے کہ کہاں سے شروع کروں, تو میرے دل میں یہ بات آئی ادھر سے. خدا کی قسم میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے نہ ہی کہیں سنا, بس دل میں یہ بات آئی کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا دھرتی اجڑی ہوئی تھی. میں نے سرائکی میں ایک جملہ کہا, اجڑی ہوئی وسطی تے دھرتی نو آ وسایا میرے مٹھے محمد الرسول. یہاں سے میں نے شروع کیا, اجڑی ہوئی دھرتی نو وساون والا, بولے تو صحیح, درندگی کی زندگی گزارنے والوں لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والا. یار کبھی سوچا آپ نے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دردور کرتے تھے ان لوگوں میں میرے نبی نے محنت کی اور وہ لوگ وقت کے امام بن گئے. خود نہ تھے غور کیجیے گا پڑھا لکھا لوگ, غور کیجیے گا, بڑا عظیم جملہ ہے. خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے راہ پر, ایسی میرے نبی نے محنت کی, ایسے میرے نبی نے ان کے اوپر محنت کی. خود نہ تھے راہ پر اب اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی میرے محمد کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ وکھایا رسول اللہ. آئیے میں نے کہا گئے طائف دے وچ پاتھر مرے دے لوگ سارے ہن, تھیا زخمی محمد عرش دے ہل دے مینارے ہن. توڑے دندان ٹوٹ گئے خون دے چل دے فوارے ہن, لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سنایا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا اعمال کا دار و مدار ایمان پر, اعمال کا دار و مدار ایمان پر, اعمال کا دار و مدار عقیدے پر, اعمال کا دار و مدار توحید پر کہ پکا موحد ہو اس کے عمل کو اللہ اتنا اونچا لے جاتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ موحد کے عمل کو اللہ نے کتنا قیمتی بنا دیا. تو یہ وقت ہے, ٹائم ہے, آج جمعہ کا دن ہے, ماشاءاللہ جمعے پہ آئے ہیں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, صلاۃ و تسبیح پڑھیں, اللہ کو منائیں. پتہ نہیں کون سا عمل میرے رب نو بھا جائے, سمجھ گئے نا بھا. بس ایک بات کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ. ایک بندہ تھا وہ فوت ہو گیا, کسی نے اسے خواب میں دیکھا. سناؤ بھائی کیا حال ہوا,
اس نے کہا یار اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، دین کی بڑی خدمت کی اس نے، لیکن میں نے ساری زندگی خدمت کی، لیکن میرے رب کو جو میرا عمل پسند آیا نا، وہ ایک ایسا عمل کہ اس کے بدلے میں آواز آئی، او میرا بندہ تیرا یہ عمل مجھے اتنا اچھا لگا، جا جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ بتاؤ، یہ اس کا عمل تھا۔ اللہ کہنے لگے میں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، کانے کا قلم ہوتے تھے، مس سیاہی انک ہوا کرتی تھی، قلم دبو کر لکھنے لگتے تھے لوگ، میں نے قلم کو دوات میں ڈالا، کاپی پہ لکھنے لگا، جو ہی میں نے وہاں قلم رکھا ایک مکھی آ گئی۔ کون آئی؟ سارے بولے مکھی آ گئی، جو ہی وہاں آ کے بیٹھی چوسنے لگی، میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے بیچاری پیاسی ہے، میں نے قلم روک دیا، جب تک اس نے اپنی پیاس نہ بجھائی میں نے قلم اٹھایا نہیں، پیاس بجھا کر چلتی چلی، میں نے پھر ادھر قلم کو ڈبویا، لکھنے لگا، وقت گزرتا چلا گیا، جب میں دنیا سے گیا آواز آئی میرا بندہ تیرے سارے عمل اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں جو تیرا عمل پسند آیا وہی پسند آیا ہے۔ اس لیے رمضان ہے، اس لیے دوستو رمضان ہے، چھوٹے عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، آئے وقت تو گزر جائے گا، آ گیا بندہ، افطاری کرائی آپ نے ایک کھجور سے، ایک گلاس کے پانی سے سحری کرا دی، کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو کیا دے دیا، یہ دن قیامت میں پتہ چلے گا کہ تو نے وہ جو عمل کیا تھا وہ ہمیں وہی تیرا عمل قبول ہے، وہی تیرا عمل ہمیں پسند ہے۔ اس لیے آج آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج سے شروع کریں، آج سے شروع کریں، جتنے اعمال ہیں کوشش کریں نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، صدقے کی طرف، خیرات کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، روزانہ کسی کو 10 روپے دے دے، پتہ ہی کسی کو نہ چلے، کسی کو روپیہ دے دے، 2 دے دے، اللہ کو پتہ ہو یا آپ کو پتہ ہو، روزانہ کا یہ معمول بنائے، کوئی دن خالی نہ گزرے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو۔ ادھر سے رمضان ہے، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے، ادھر سے رحمتیں برس رہی ہیں، پتہ نہیں کیڑا عمل میرے رب نو پسند آ جائے۔ بس میرا موضوع تھا رمضان نیکیوں کا، رمضان نیکیوں کا۔ بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان کو میری تقریر کا کوئی پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں ختم کر رہا ہوں، اس لیے پہلے آیا کرے تو بات کے بعد میں نے چلو آپ کے لیے بات آئند میں کر دیتا ہوں۔ یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، جس طرح تاجر کی تجارت کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس کا اپنا سیزن ہے، مزدور کا اپنا سیزن ہے، ذمہ کا اپنا سیزن ہے۔ فرعون نبی دا امتیہ، میں نے رمضان تیرے لیے نیکیوں کا سیزن بنا دیا ہے، کود پڑ، جلا دے ساری کشتیاں، اور جتنا ہو سکے کرتا پھر، عمل کرتا پھر، رب کی رضا کے لیے کرتا پھر، دکھاوا اس میں نہ ہو۔ لیکن یار ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ میں کہتا ہوں سناؤ، یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ دکھاوا نہیں کر سکتے۔ آج غور کرنا میری اس بات پر، یہ جو روزہ ہے نا، روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ سوچتے رہیے گا کہ آخر میں مولوی صاحب نے کیا ہی پیاری بات کر دی تھی کہ یہ جو روزہ ہے صدقہ ہے، جتنا مرضی دکھاوا اس میں ہو جاتا ہے،
نماز میں اور تمام چیزوں میں، لیکن قربان جاواں، وہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قربان جاؤں، یہ روزہ اللہ نے ایک ایسی عبادت بنا دی ہے کہ اس میں آپ دکھاوا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔